میرے پیارے نوجوانوں، عزیز بچوں، پروردگار عالم نے ہمیں دنیاوی زندگی جینے کے لیے یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ جو عمر عطا فرمایا ہے، چاہے وہ عمر 1 سال کی ہو، 6 مہینے کی ہو، 100 سال کی ہو، 2 سال کی ہو، اللہ نے اپنی مرضی سے ہر انسان کو ایک متعین مدت کی عمر اور زندگی عطا فرمائی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں آتے ہی اٹھا لیتا ہے، اس کی عمر 1 دن کی بھی نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں آتا ہے تو مردہ آتا ہے، زندہ نہیں آتا۔ اس کو دنیا کی زندگی کا 1 لمحہ اور 1 سیکنڈ بھی میسر نہیں ہوتا۔ کبھی 2 دن کے بعد، کبھی 3 دن کے بعد، کبھی سال، کبھی 2 سال۔ یعنی اللہ نے جس بندے کو جتنی عمر دینا مناسب سمجھا، اتنی عمر ایک انسان کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اور آپ اس بات کو سن کر تعجب میں پڑ جائیے گا اور آپ کو بڑا حیرت ہوگا کہ مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جتنی کم عمر جس انسان کو ملی، جتنی تھوڑی زندگی جس انسان کو ملی، وہ اتنا زیادہ قسمت والا ہے۔ جتنی کم زندگی جس انسان کو ملی، وہ انسان اس سے زیادہ قسمت والا ہے جس کو اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر ہم ہیں، اگر ہم ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتے ہی انتقال کر جاتے، یا مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینے کے بعد انتقال کر جاتے، تو آپ بتائیے کہ قیامت کے دن جس کے بعد موت ہے ہی نہیں، زندگی ہی زندگی ہے، قیامت کے اندر، قیامت میں اللہ کے پاس جانے کے بعد موت ہے ہی نہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ موت بھی نہیں ہے اور عمر بھی بڑھے گی نہیں۔ یعنی جو عمر اللہ نے ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن دے دیا، مثال کے طور پہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں ہر آدمی جوان ہو۔ جوان کا مطلب کیا ہے کہ 20 سال، 22 سال کی عمر ہوگی، 18، 19 سال کی عمر ہوگی۔ تو فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر اس کے بعد انسان پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ مطلب کیا ہے کہ ایک عمر دے کر اللہ نے جب ہمیں جنت میں ڈال دیا، یا اللہ بچائے جہنم میں ہمیں ڈال دیا، تو پھر اس کے بعد نہ زندگی بڑھے گی نہ کمے گی، بلکہ ایک ہی عمر ہوگی اور اس کو موت ہی نہیں۔ تو اب اگر دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے 1 دن، 2 دن، مہینہ، 2 مہینہ، سال کے بعد اٹھا لیتا، تو آپ بتائیے کہ ہمارے سر پہ گناہ کا کوئی بوجھ ہوگا؟ ہم سے کوئی سوال قیامت کے دن ہوگا؟ دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ صاحب 1 مہینے کا تھا، انتقال کر گیا، لیکن ہم لوگوں کو ان کی قسمت پہ فخر کرنی چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس سے کوئی سوال ہی نہیں، کوئی جواب ہی نہیں۔ نہ قبر میں کوئی سوال، نہ آخرت میں کوئی سوال۔ اب اس کے مقابلے میں آپ دیکھتے چلو، لمبی عمر اللہ نے عطا کر دی۔ بندہ کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ مجھے لمبی عمر عطا فرما دے، لیکن آپ ذرا غور کرو، 60، 70 سال کے ہو گئے، کتنے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ لے کر کے ہم قبر میں جا رہے ہیں۔ اور ایک ایک سانس کا، اور ایک ایک منٹ کا، اور ایک ایک
कैसे पिया, रास्ता कैसे चले, तमाम के तमाम सवाल। तो अब आप बताओ कि जिसको थोड़ी उम्र मिली और बालिग होने से पहले दुनिया से चला गया, वो हमसे अच्छा है या नहीं? अरे भाई, अगर वो जिंदा भी रहता, हम लोग जिंदा हैं, तो कब तक? सोच कर देखिए, कब तक? लोग कहते हैं कि साहब मरते मरते बच गया, गाड़ी से गिर गया था और मरते मरते बच गया। मैं कहता हूं बचते बचते मर जाएंगे। नहीं कोई आपको मौत से रोकने वाला, आपका पैसा, आपका बैंक बैलेंस, आप बड़े पार्टी के वर्कर और लीडर हो तो आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत, आपका माल, आपकी बीवी, आपका बच्चा, आपकी दुकान, आपका कारोबार आपको मौत से बचाएगा। अभी कल की बात है, कल की, पुरानी नहीं, कल की बात है। और जहां पर मेरा घर है बस्ती, वहां की बात है, आंखों देखी बात है, किताब में पढ़ा नहीं, व्हाट्सएप पे सुना नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं, आंख के सामने जवान बच्चा, बिल्कुल 22 साल का होगा, इससे ज्यादा नहीं, 1 साल हुई थी शादी की, और कल दोपहर का वक्त है, एक शादी में शिरकत के लिए मुकम्मल तैयार होकर के, बीवी जेवर डाले हुई, नया कपड़ा पहने हुई, 1 साल की औरत है, 1 साल की बीवी है, 18-19 साल की उम्र होगी लड़की, बहुत ज्यादा, नहायत शरीफ लड़का, बहुत अच्छा, और तैयार होकर के वलीमे में जा रहा है मियां बीवी। और केंगेरी की बात है, केंगेरी के अंदर कल दोपहर में दोनों मियां बीवी जा रहे हैं, बस एक ट्रक, गैस का सिलेंडर वाला जो ट्रक आता है, वो ट्रक जा रहा था, इसको पता नहीं किस बात की जल्दी थी, खुदा जाने, इसने जो उसके साइड में जाना चाहा तो चक्का स्लिप हो गया, ट्रक का अगला चक्का निकल गया और पीछे का दूसरा चक्का बाकी है, ये दोनों मियां बीवी स्लिप होकर के उसके नीचे आ गए। खुदा की कसम 1 मिनट भी नहीं बचा, दोनों चक्के। 22 साल का, 23 साल का लड़का, 18-19 साल की दुल्हन, कहाँ जा रहे थे? शादी के अंदर जा रहे थे और खुशी मनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन हुआ क्या? पूरी गाड़ी दोनों के सर के ऊपर से गुजर गई, 1 मिनट के लिए भी मोहलत नहीं दी। अल्लाह अकबर कबीरा, लोगों अंदाजा लगाओ कितने अरमान रहे होंगे, कितना शौक दिल में रहा होगा, कितनी तमन्ना दिल में रही होगी, कितना अरमान सजा कर घर से निकले होंगे। जवानी की उम्र है, मियां बीवी है, राजों न्याज की बातें, मोहब्बत की बातें, प्यार की बातें करते हुए सफर हो रहा होगा।
میری نظر میں بس ایک انسان ہو، انسان، اس سے زیادہ تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں۔ اور انسان کا موت مقرر ہے، جب وہ آئے گا تو تیرا بنگلہ، تیری گاڑی، تیری بلڈنگ، تیرا مال، تیرا ورکر، تیرے نوکر، تیرے سب کوئی نہیں بچا پائے۔ اور کل پرسوں، ایک دن پہلے میں جھارکھنڈ رانچی کے اندر پروگرام میں تھا، بدھ کے دن 4 شنبہ کے دن، تو ہمارے ساتھ جو مولانا ایئرپورٹ سے نکلے، مفتی سلمان صاحب کہہ رہے تھے مولانا میری زندگی کا ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، اگر آپ کہو تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ؟ کہنے لگے میں ایک مرتبہ بس سے جا رہا تھا، بس میں سفر کر رہا تھا، مجھے سیٹ نہیں ملی تو میں اتر گیا کہ میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، کھڑا ہو کر کہاں تک جائیں گے، اتنی گرمی ہے، اتنی بھیڑ ہے۔ کہتا مولانا اس کے پیچھے ایک بس اور آئی، اس بس سے اتر گیا میں، اور اس کے پیچھے ایک بس آئی، اس میں مجھے سیٹ مل گئی، میں اس میں بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں کہ ½ کلومیٹر بھی وہ آگے آگے جا رہی ہے جس کو میں نے چھوڑا، اور میری بس پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ پتہ نہیں مولانا کیا ہوا، اس بس نے ڈیوائیڈر کو جا کر کے مارا ہے، 22 آدمی اس کے مر گئے۔ کتنے؟ 22 آدمی مر گئے۔ مولانا نے کہا کہ سنیے، جس کی موت نہیں ہو سکتی اور جس کے موت کا وقت مقرر نہیں ہوگا، اللہ اسے گاڑی بدلوا دیتا ہے۔ اور جب موت کا وقت آئے گا تو آپ بڑے آرام سے جاتے رہو، بالکل ہلکے اسپیڈ میں، کیا پیدل جاتے رہو، پیچھے سے کوئی آ کر کے مار دے گا، وہ بہانہ بن جائے گا۔ اور نہ جانے ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی میں ایسے کتنے لوگ دیکھے جس پر یقین نہیں آتا۔ آتا یقین، اس کے باوجود کوئی ہمارے ارمان دیکھے، آئے کتنے ارمان ماشاء اللہ، یہ وہ اتنا 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 اتنا۔ نبی نے فرمایا یاد رکھو 2 چیز سے تمہارا دل کبھی نہیں بھر پائے گا یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے گی، ایک ہے دولت اور ایک ہے عورت۔ نہ عورت سے تمہارا دل بھرے گا الا یہ کہ تمہارے دل کے اندر اللہ ہو۔ فرمایا مصطفیٰ نے کہ نہ عورت سے دل بھرنے والا، نہ دولت سے دل بھرنے والا۔ اور یہی تجربہ ہمارا اور آپ کا ہے۔ اگر ایک مرد کا دل ایک عورت سے بھر جائے تو پھر یہ دنیا کے اندر جتنے کانڈ ہو رہے ہیں یہ ہوں گے، بیوی کافی ہے، لیکن نہیں، اس کا دل بھر گیا
اللہ ہوگا تو دل کو اطمینان ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ جب یہاں ہوگا تو دل کو کیا ہوگا؟ بولو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دل کے اندر جب اللہ کی محبت آتی ہے تو تمہارے دل کو سکون ملتا ہے، گھبراہٹ نہیں ہوتی، ڈر نہیں ہوتا کسی چیز کا، نیند اچھی آئے گی، دماغ پریشان نہیں ہوگا. لیکن جب کسی دل کے اندر دنیا کو جگہ دو گے، مال کو جگہ دو گے، دولت کو جگہ دو گے، عورت کو جگہ دو گے، تو پھر یاد رکھو موت تک تم کو سکون نہیں ملنے والا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں انسان کے مزاج کے مطابق ملتا نہیں. یہ دونوں چیز، اور یہ دونوں ایسی چیز ہے جو اور کہتی ہے. تو جس چیز سے اور کی دعوت ملتی ہو، بھلا آپ بتاؤ کہ اس اور کو ہم پورا کر پائیں گے؟ لیکن آدمی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک عورت مل گئی، دل نے کہا کہ اب دوسری چاہیے، وہ بھی مل گئی. دل نے کہا اب تیسری چاہیے. ظاہر بات ہے کہ تیسری اور چوتھی کو پانے کے لیے تم کچھ تو ایسا کرو گے جو قانون کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، دنیا کے قانون کے خلاف ہو. تو جب آپ دنیا یا دین دونوں میں سے کسی قانون کے خلاف کرو گے تو بتاؤ گھبراہٹ ہوگی کہ نہیں پکڑنے کی؟ کوئی پکڑ نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی FIR نہ کر دے، کوئی پولیس کو نہ کہہ دے، ڈر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اسی لیے آدمی سوسائڈ کرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کہ جب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے نا تو پھر شیطان کہتا ہے کہ اس پریشانی سے بچنے کا بس ایک ہی راستہ ہے. کیا؟ مر جاؤ. 2-4 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. میرے پاس کسی علاقے کا ایک نوجوان لڑکا آیا، میں نام نہیں بول سکتا ہوں، تقریباً 5 یا 6 سال کا ہوگا. نوجوان لڑکا آیا، ہاتھ بھی اس کے کانپ رہے تھے، پاؤں بھی کانپ رہا تھا، اور زبان بھی سوکھ رہی تھی، بول نہیں پا رہا. عمر کتنی؟ 25 سال. صرف 25 سال کی عمر میں ہاتھ کانپے گا، زبان سوکھے گی، گھبراہٹ ہوگی، پاؤں کانپیں گے. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ دل جب بے چین ہوگا تو یہ سب ہوگا. اور دل بے چین ہوگا گناہ کی وجہ سے. اس کی وجہ سے دل بے چین کب ہوتا ہے؟ یاد رکھو، جب آپ کوئی نیک کام کرتے ہو تو دل کو سکون ملتا ہے. مثال کے طور پر آپ مسجد سے نکلے، ہر بندہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہو، ایمانداری سے بتاؤ میں غلط کہتا ہوں تو میرے گریبان پکڑو، آ کر میری زبان کو روکو. آپ مسجد سے نکلے، آپ نے جیب سے 20 روپیہ نکالا اور ایک غریب کو دے دیا. سچی بات بتاؤ، دینے کے بعد تمہارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ خوشی ملتی نہیں ملتی؟ ملتی نا؟ نہیں ملتی. ارے کسی غریب کو دینے کے بعد دل کو سکون ملتا ہے یا نہیں؟ خوشی ملتی ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت ہے. کیا یہ؟ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. لیکن آپ نے کیا کیا کہ سجدے میں گئے، ایک آدمی کا پرس گرا تھا، 20 کا نوٹ گر گیا تھا، آپ نے آہستہ سے اٹھایا، جیب میں رکھا، اس نے دیکھا نہیں، آپ نکل گئے. لیکن قسم کھا کر کے کہو وضو کی حالت میں ہو، سکون ملتا ہے؟ اس میں ڈر رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ حالانکہ دیکھا نہیں، لیکن اب ڈر ہے. کس کا ڈر ہے؟ اللہ نے دیکھ لیا. بالکل یہی حالت آپ اپنی بیوی سے ملتے ہو،
اور جب ہم اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور پھر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے تو اللہ کا فرشتہ بھی مسکراتا ہے اور خود اللہ بھی مسکراتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ اپنی رحمت اس پہ نازل کر دیں، تو دل کو کیا ہوتا ہے؟ سکون نہیں ملتا۔ لیکن یہی کام آپ باہر والی کسی عورت کے ساتھ کرو تو سکون ملتا ہے؟ بولو نا، ملتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ باہر والی سے جب ملتے ہو تو فرشتے غصے میں آ کر کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ حرام کر رہا ہے، آپ اپنا غضب اس پہ نازل کریں۔ اللہ غضب کیسے نازل کرتا ہے؟ دل پر، بس دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے اور پھر ہاتھ پاؤں میں تھر تھراہٹ اور کبھی بولو شروع ہو جاتی۔ تو نیک عمل انسان کو سکون دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹا نیک عمل ہو یا بڑا نیک عمل، چاہے وہ 2 روپیے کا صدقہ ہو یا 2 لاکھ کا صدقہ ہو، انسان کے دل کو اللہ سکون دیتا ہے۔ آج جس بندے کو دیکھو ڈپریشن انزائٹی آنے والے وقت کا ڈر، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، ہر بندہ اسی بیماری میں پڑا، اب سکون نہیں ہے۔ آپ نماز جائیں، دماغ کا ہاسپٹل ہے، وہاں جا کر کے آپ ڈاکٹر سے ملے، سائیکولوجیکل ڈاکٹر جو ہے، آپ ان سے بات کرو، دیکھو کیا بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چھوٹی عمر، میڈیم عمر، بڑی عمر، جو آتا ہے سب یہی کہتا ہے کہ نیند نہیں آ رہی۔ سب سے زیادہ ہمارے ہاسپٹل کے اندر نیند کی گولی ملتی ہے۔ کیا مطلب؟ تمہارے پاس ایمان ہے، تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس 5 وقت نماز کا سجدہ ہے، تمہارے پاس وضو کا پانی ہے، ارے تمہارے پاس نبی جیسا پیغمبر ہے، اب تمہارے پاس ہم جیسے مولوی لوگ ہیں، ارے تمہارے پاس سب کا خیرات ہے، تمہارے پاس کیا نہیں ہے کہ جس سے انسان کو سکون ہے یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا قرآن پڑھو سکون ملے گا، نماز پڑھو سکون ملے گا، درود پڑھو سکون ملے گا، حلال کھاؤ سکون ملے گا، آنکھ کی حفاظت کرو سکون ملے گا، زبان کو کنٹرول میں رکھو، کسی کی ماں بہن کی عزت مت اچھالو سکون ملے گا، محنت کر کے کماؤ سکون ملے گا۔ ارے بابا سکون کی کون سی چیز ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ پھر کیا مطلب کہ نیند نہیں آ رہی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں میں کپکپی ہو رہی ہے، کیا مطلب اس کا؟ اللہ اکبر و کبیرہ، صحابہ کرام کے حالات پڑھو، اندازہ ہوگا گھر میں کچھ نہیں، مکان میں کچھ نہیں، صبح کھایا دوپہر کا نہیں، دوپہر میں کھایا شام کا نہیں، اور حد تو یہ ہو گئی کہ مکہ سے جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، اللہ کی قسم سر چھپانے کے لیے چھت نہیں۔ تمہیں 3 تلواروں کا ڈر لگتا ہے، تمہیں شیطان جنات کا ڈر لگتا ہے، تمہیں جادو سحر کا ڈر لگتا ہے، میرے صحابہ کو دیکھو میدان جنگ میں کھڑے ہیں، سامنے ہزاروں دشمن کا لشکر ہے، 3 تلوار لے کر کھڑا ہے، مگر رات آئی سکون کی نیند ہو گئی، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا دل میں خدا کا ڈر ہے، دل میں اللہ ہے، دل میں زبان پر اللہ کا ذکر ہے، دل میں اللہ کی
کوئی کام تمہاری قسمت سے زیادہ ہوتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ جتنی چاہو محنت کر لو، آپ کو ملے گا اتنا ہی جتنا آپ کے مقدر کے اندر لکھا ہے۔ آپ کو فکر بھی اتنا ہی کرنی چاہیے جتنے میں اپنا گھر، بیوی، بچے سکون کے ساتھ زندگی، بس اس سے زیادہ کے چکر میں پڑو گے نیند ہو جائے، سکون نہیں ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا یہ بات کہ اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ اس چیز سے میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس تقریر کی ضرورت مجھے نہیں، یہ مطلب نہیں۔ مجھے آپ سے زیادہ ضرورت ہے گناہوں سے بچنے کی، مجھے آپ سے زیادہ ضرورت ہے دنیا کی محبت سے دور ہٹنے کی، مجھے آپ سے زیادہ ضرورت ہے غیر عورتوں کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو کی حفاظت کرنے کی۔ یہ ضرورت مجھے بھی ہے، کیوں؟ فرشتہ نہ میں ہوں نہ آپ، لیکن ہم کوشش بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کوشش بھی نہیں کر سکتے۔ ایک لڑکا جوان ہو گیا، ماں باپ کوشش نہ کرے تو شادی ہوگی۔ کھانا تیار ہو گیا، آپ کوشش نہ کرو تو پیٹ میں جائے گا۔ پانی لا کر کے کسی نے رکھ دیا، آپ کوشش نہ کرو تو پیاس بجھے گی۔ تو بتاؤ تو دنیا کی کون سی چیز ہے جو بغیر کوشش کے انسان کو ملتی؟ آپ یہاں آئے ہو، آپ گھر میں غسل کر کے سو جاتے، آنے کے لیے کوشش نہیں کرتے تو مسجد آپ آتے ہو؟ بتاؤ کوئی ایک چیز ایسی بتا دو جو بغیر کوشش کے انسان کو حاصل ہوتی ہے کچھ؟ یہی حال گناہ ہے۔ گناہ چھوڑنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری غلطی کیا ہے؟ ایک تو ہم گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ صبح سے شام تک کرتے ہیں، اور کوشش بھی نہیں کرتے، دعا بھی نہیں کرتے کہ اللہ گناہ ہم کو چھوڑوا دے۔ یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، پچھلے زمانے میں جتنے گناہ تم سے ہو گئے، ایک مرتبہ کہہ دو اللہ ہم سب سے توبہ کرتے ہیں، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ وعدے کو پورا کریں۔ اللہ کہتے ہیں معاف کر دوں گا، اور آئندہ پھر گناہ ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ توبہ کر لو، میں پھر معاف کروں گا۔ ہم یہ بھی نہیں کر پاتے، نہ کوشش کرتے ہیں گناہ چھوڑنے کا، نہ توبہ کرتے ہیں گناہ پر، اور نہ وعدہ کرتے ہیں اللہ سے گناہ چھوڑنے کا۔ نتیجہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اور نکلنے کا کوئی راستہ ہم کو نظر نہیں آتا۔ تو گناہ اس کا خاصہ یہ ہے کہ گناہ جب بھی ہوگا تو آپ کا دل بے چین ہوگا، کیا ہوگا؟ پریشان ہوگا، ڈپریشن میں جائے گا آپ کا دل۔ اور نیک کام جب جب کرو گے تو دل کو سکون ملے گا، چین ملے گا، اطمینان۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک لڑکا میرے پاس 25 سال کا اسی ایریا کا تقریباً 5-6 سال پہلے آیا، اور آ کر کہنے لگا ہاتھ کانپ رہے ہیں، پاؤں کانپ رہے ہیں، بولی نہیں نکل رہی ہے منہ سے۔ ڈرتے 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 اس نے کہا مولانا بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، 6-7 دن ہو گئے، راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، کھانا منہ میں نہیں جا رہا ہے، پریشان پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کریں۔ میں نے کہا کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تو آنکھ سے اس کے آنسو گر گئے، وہ کہنے لگا ہاں مولانا ایک بچی سے محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ میں نے زنا
زنا کیا، زنا کیا، کہا کہ جس دن سے زنا کیا اس دن سے میرے دل کی گھبراہٹ ختم نہیں ہو رہی ہے اور بدن ہاتھ ہمارا کام نہیں کر رہا ہے، کچھ بھی دماغ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ میں کروں تو کیا، بس ایک ہی بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہ جانے ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ میں تو سمجھ گیا یہ پورا ڈپریشن میں چلا گیا ہے، اب اس کو نکالنا بس ایک ہی راستہ ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے جا کر کے معافی مانگو، توبہ استغفار کرو، سجدہ کرو، سجدے میں آنسو گراؤ، بس وہی ایک آنسو ہے جو تمہارے گناہ کو معاف کروا سکتا ہے، اور جب تک معاف نہیں ہوگا تمہارا سکون آنے والا نہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ لوگوں، یہ تو زنا عام ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ آنکھ کا زنا کرتے ہیں اور توبہ بھی نہیں، لوگ زبان کا زنا کرتے ہیں، لوگ ہاتھ کا زنا کرتے ہیں، لوگ پاؤں کا زنا کرتے ہیں، لوگ دل کا زنا کرتے ہیں اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ فرمایا وہ زنا الگ ہے، وہ بہت بڑا زنا ہے۔ جب تم آنکھ کا زنا بھی کرتے ہو، بار بار کسی غیر عورت کو خواہش سے دیکھتے ہو، غیر عورت کی تصویر دیکھتے ہو، غیر عورتوں کی ننگا فوٹو دیکھتے ہو، فرمایا اسی وقت تمہارے دل کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، تمہاری زندگی سے سکون مٹ جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا، میرے بندو، میں نے یہ آنکھ جو تمہیں عطا فرمایا قرآن دیکھنے کے لیے، نماز دیکھنے کے لیے اور مسجد دیکھنے کے لیے، رسول اللہ کی سیرت دیکھنے کے لیے، اماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے، ابا کا چہرہ دیکھنے کے لیے اور بیوی کو مسکرا کر دیکھنے کے لیے، بچوں کو دیکھنے کے لیے، مگر تم نے گناہ کیوں کیا؟ تم نے غیروں کو کیوں دیکھا؟ اماں کو دیکھتے سکون ملتا، ابا کو دیکھتے سکون ملتا، بیوی کو دیکھتے سکون ملتا، اپنی بہن کو دیکھتے سکون ملتا، یتیموں کو دیکھتے سکون ملتا، اپنے بچوں کو محبت سے دیکھتے سکون ملتا۔ لیکن جس کام کے لیے ہم نے آنکھ بنایا تم نے اس کو تو دیکھا نہیں، غیروں کو کیوں دیکھا؟ لہذا اس آنکھ سے گھبراہٹ اندر گئی اور دل میں آ کر کے بیٹھ گیا، اب تم کو سکون نہیں، بے چین۔ تو فرمایا پھر اس کو نکالنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے سامنے رو کر معافی مانگو، اللہ نکال دے۔ اس نوجوان کو سمجھا کر کے، تسلی دے کر کے، ہر طرح سے میں نے کہا، دوسرے دن خبر یہ آئی کہ اس نے سوسائڈ کر لیا۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ سوسائڈ کی وجہ کیا ہوئی؟ زنا۔ نہ وہ زنا کرتا اور نہ ڈپریشن میں جاتا اور نہ شیطان کو موقع ملتا سوسائڈ کروانے۔ آج جتنے سوسائڈ ہو رہے ہیں، چاہے وہ عورت، چاہے وہ لڑکی، چاہے وہ لڑکا، چاہے وہ مرد، جو بھی سوسائڈ کرنے والا ہے 99% اس میں عورت اور مرد کا لنک پایا جاتا ہے۔ 99%۔ 1% کچھ کاروبار قرض برض کے چکر میں چلا جاتا ہے۔ ناجائز اور حرام محبت، ناجائز اور حرام لذت انسان کو سوسائڈ کرنے میں مجبور کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے گناہ کی وجہ۔
इस गुनहगार की बात समझो, मैं आपका हमदर्द हूं, आप गुनाह से बच जाओगे तो मुझे क्या मिलने वाला है, मगर आपको सब कुछ मिल जाएगा, जिंदगी का सुकून मिल जाएगा, भूख लगने लगेगी। जब घबराहट नहीं होगी तो आदमी खाएगा ना दिल भर के, फिर ताकत भी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह का सबसे पहला असर इंसान के चेहरे पे जाहिर होता है। गुनाह का सबसे पहला असर कहाँ जाहिर होता है? चेहरे पे। फरमाया गुनाह की वजह कर अल्लाह चेहरे का नूर हटा दे और अजीब मजनू जैसा आदमी लगने लगता है गुनाह की। एक आदमी गांजा पी करके आ रहा हो, डर मार के आ रहा हो, आप जरा उसका चेहरा देखो, चेहरा देख करके समझ में आ जाएगा ये नशा करता है। क्यों? कल तो बहुत अच्छा लग रहा था, आज क्या हुआ? आज गुनाह का असर उसके चेहरे पे आ गया। तो पुलिस वाला भी कहता तू पिए हुआ, क्या कहता है? बाजू वाले को तो नहीं कहता पुलिस वाला तू पिए हुआ है। अरे बाबा तुमने मशीन नहीं लगाया, तुमने टेस्ट नहीं करवाया, कैसे कह दिया कि पिए हुआ है? तो पुलिस वाला कहता है मौलाना साहब इसकी आंख बता रही है कि ये पिए हुआ है। ये गांजा, ये चरस, ये अफीम, ये टैबलेट, ये इंजेक्शन, ये सुलेशन, ये सारे कुत्ते के काम इसने कर रखा है। और चलो रात के 12 बजे मेरे साथ चलो, आप भी गाड़ी लेकर के आगे आगे चलो, तुम्हारे को पुलिस वाला रोक करके मशीन लगा देता है चेक करने की। आज तक इसे नहीं लगाया। पुलिस वाला भी समझता है कि ये और ये ऐसा नहीं है कि ये काम करे। किसी मौलवी को आज तक पुलिस ने मशीन नहीं लगाया। रात का 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, 1 बज रहा हो। क्यों? इसलिए कि पुलिस वाले गुनाह करने वाले चेहरे को पहचानते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जिस आदमी को जितनी कम उम्र मिली, जितनी कम उम्र मिली जिस आदमी को, वो उतना ही किस्मत वाला है, उतनी मुकद्दर वाला है। क्यों? इसलिए कि 14 साल से पहले मर गया, 13 साल का था मर गया, 12 साल का था मर गया। फरमाया किससे? न कब्र में हिसाब न ऊपर हिसाब। क्यों? नाबालिग है, छोटी उम्र में चला है, 1 दिन का है, इंतकाल करेगा। जन्नत में 18 साल का हो गया, बगैर हिसाब। न कब्र में न मैदान महशर में कोई हिसाब है। 1 महीने का बच्चा बच्ची मर गई, मैं कहता हूं हमसे करोड़ गुना बेहतर है वो कि अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी उम्र देकर के गुनाहों का बोझ यहाँ पे डाल दिया। अब उस बोझ को लेकर के अकेला कब्र में भी जाना है और फिर कब्र से उठकर ऊपर भी जाना है। उस बोझ को अपने सर को उठाए, फिर अल्लाह एक एक का सवाल करेगा, ये आपने किया, ये आपने किया, ये आपने किया। लेकिन वो जो छोटी उम्र पाकर दुनिया से चला गया, कोई हिसाब किताब है उसका? बोलो है? छोटे बच्चे के इंतकाल पर बाप रोता है, मेरा लाल चला गया। अरे तुझे खुश होनी चाहिए कि तेरा लाल मुकद्दर वाला है, किस्मत वाला है, जो गुनाह के बगैर है। अब वहां उसको मौत नहीं, हमेशा 18 साल का जवान रहेगा, जन्नत में मजा कर रहा है, और हम तो जहन्नम में जाकर के जल रहे, लंबी उम्र मिल गई। इसीलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह से लंबी उम्र मांगो कि अल्लाह मेरी उम्र में बरकत दे, तो साथ में ये भी कहो कि अल्लाह गुनाहों से पाक उम्र, गुनाहों से पाक जिंदगी दे। अगर गुनाहों से पाक जिंदगी नहीं है तो फिर लंबी उम्र नहीं चलेगी। इरशाद
ما افنا, اللہ سے لمبی عمر مانگنے والوں یہ بھی سوچا کرو کہ تمہاری عمر کی ہر سیکنڈ کا حساب اللہ کو دینا ہے. اب آپ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو, ایمانداری کی بات بتاؤ کہ ہمیں اپنی زندگی کا لمحہ کیسے گزارنی چاہیے. جب اللہ پوچھے گا کہ جمعے کے دن جمعے کے بعد سے عصر تک کیا کیا, ہم کیا کہیں گے؟ اللہ میاں اپنے کام میں لگ گئے تھے, بزی تھے. گناہ کرنے والا کہے گا ہم نے گناہ کیا, لیکن ہم اپنے کام میں بزی رہے. کھاؤ پیو, کاروبار کرو, تجارت کرو, گاڑی چلاؤ, سب کچھ کرو, لیکن کیا بگڑتا ہے کہ سب کچھ کرتے کرتے زبان پر اللہ اللہ بھی کرتے رہو. کیا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ آٹو چلا رہے ہو شوق سے چلو, لیکن زبان سے اللہ اللہ تو کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے زبان کہے کہ یہ اس وقت آپ کا نام لے رہا تھا. آپ کھانا کھا رہے ہو, ہر لقمہ کے بعد الحمدللہ بول دو. آپ پانی پی رہے ہو, ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ بول دو. آپ خاموش کیوں رہتے ہو؟ کیا ہو رہا ہے؟ بازار چل رہے ہو, کاروبار کر رہے ہو, زبان کو تو بزی رکھو نا تاکہ قیامت کے دن خود زبان کہہ دے کہ اللہ میاں یہ بیکار نہیں بیٹھا تھا, آپ کا نام لے رہا تھا. رات کو بستر پہ جاتے ہو, نیند نہیں آ رہی ہے, آنکھ بند کر کے کچھ نہیں, پوری رات اللہ 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 کرتے رہو. یہ رات گواہ بن جائے گی قیامت کے دن اور کہے گی اللہ سے کہ اللہ زندگی کے 60 سال کی عمر کو جب یہ پہنچا تھا, ایک رات ایسی تھی کہ ساری رات یہ تیرا نام لیتا تھا. کیا پتا اللہ کو رحم آ جائے, اللہ کہے چلو جنت جاؤ, جاؤ جاؤ. اتنا تو کر ہی سکتے ہو, نہیں کر سکتے؟ زبان تو بزی نہیں رہتا ہے نا ہر کام میں. کسی کا فون آ گیا, شارٹ کٹ بات کرو, لمبی بات مت کرو, بات ختم کر کے پھر اللہ اللہ شروع کر, کچھ کرو مت, بس اتنا تو کر لو. آج یہ کام کر لو, اگلے ہفتے تک تم کو رزلٹ مل جائے گا کہ مولانا نے کتنی قیمتی دوا ہم کو بتائی ہے زندگی کو سکون پانے کی. اور پھر یاد رکھو, خدا کی قسم آنکھیں خود گناہ سے بچے. کیوں؟ اس لیے کہ زبان پر اللہ ہے, تو پھر بندے کو شرم آئے گی کہ اس آنکھ سے غیر کو کیوں دیکھے. بہت سارا علاج ہوتا ہے ان چیزوں سے. میں آپ کو بہت زیادہ کچھ بتانا نہیں چاہتا اپنی زندگی کو بچانے کے لیے. بس اتنا سا کام کرو کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اللہ کا نام لیتے رہو. ایک وقت آئے گا پھر آپ اللہ کے مرضی والے بندہ بن جاؤ انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمد